عزیزان گرامی، اب جناب زینب کبریٰ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا. توجہ، امام موجود ہیں، چوتھے امام موجود ہیں، بی بی کے بھی امام ہیں، لیکن جیسے ہی، اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا، بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، تاریخ میں الفاظ ہیں. اس نے سوال کیا ان میں زینب کون؟ کیونکہ سن رکھا تھا پورے رس سے خطبے دیے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں. اس نے سوال کیا زینب کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا یہ ہیں. اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے کہا اس لائق نہیں سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں. اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب ہے، بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی. بچے ڈرنے لگے، بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چلیے گا میرے ساتھ، میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں. پوری رات نہیں سویا ہوں، مسلسل پچھلے 4 ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں، اور مسلسل یقین مانیے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے، نہ سونے کی، صرف اور صرف مجالس پڑھ رہا ہوں. جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لیجیے گا. اب ایک مرتبہ جب وہ بار بار خطاب کر رہا تھا نا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی. جناب زینب نے، اس نے پہلے کلام کیا، جواب نہیں دیا، بار بار کلام کیا، پھر سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے؟ نہیں ہے مجمع بھائی، تمام مسلمانوں سے سوال ہے، کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نہ اسے مسلمان نہیں مانتی تھی. جسے توجہ فرمائی جانے کے رہا. اے مسلمانوں، جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی، کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. اب جناب زینب جواب نہیں دے رہی ہیں، بار بار کلام کرتا ہے. امام وقت کی ذمہ داری تھی کہ حق ادا کرتے. امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے. یزید نے فوراً جلاد سے کہا، فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، ان کو بولنے نہ دینا، خطبہ نہ دینے دینا. سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے، بولنے دے. کہا تم نہیں جانتے، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا، اب جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں. جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چبوترے پہ، بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی تو یزید نے جلاد سے کہا تازیانے لگاؤ، اس بوڑھی خاتون کو بٹھا دو، بولنے نہ دینا. 700 کرسی نشین تھے. سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، رسیوں میں ہیں، خاتون ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے. یہ عام بی بی نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو. تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا، یزید کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے. ایک مرتبہ یزید نے زور دیا نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے اٹھا. اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہی تھی. بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبنت طلقاء. طلقاء جمع ہے طلیق کی. طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا.
اسے گرانے کے بعد زیر کرنے کے بعد کہ جا میں نے گرا دیا تھا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں طلیق. اب بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء ایک نہیں, توجہ سارے مجمع کی. بی بی نے کہا یبنت طلقاء, بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا. توجہ فرمائیں گے نا عزیزان کرام. بی بی نے فرمایا ابنت طلقاء, بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا. میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا. میں علی کی بیٹی ہوں, روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی, تخت اس کا, تاج اس کا, سکہ اس کا, فوج اس کی, لشکر اس کا, محل اس کا. بی بی قیدی تھی. بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. لوگ رونے لگے, ارے یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں. مٹ تو گئے, یہ بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, خود قیدی. وہ سمجھ نہیں رہے تھے نہ یزید کی حکومت رہے گی, نہ تخت رہے گا, نہ تاج رہے گا, نہ سکہ, نہ فوج. اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا. ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب.